ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف هجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم آمین یا رب العالمین. سورۃ التین کی مشق کریں گے 10 منٹ میں. یہ سورت آپ کو کل پڑھائی گئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ جو صاحب گھر سے مشق کر کے آئے ہیں، جنہوں نے گھر میں سورۃ التین بیٹھ کے دہرائی ہے، وہ تشریف لائیں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون. رک جائیں، اس کو والتین نہیں پڑھنا. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے لہجے کو معروف کریں، مجہول سے بچیں. والتین نہیں کہنا، والتینی باریک کریں. والتینی والتین والزیتون. ماشاءاللہ. وطور سینین. تورے نہیں کہنا. وطور سینین. وطوری سینین. ہاں ماشاءاللہ. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فی پر مد کریں. في أحسن تقويم. جی. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. یہاں بھی تھوڑا سا معروف کریں. فما یکذبک یکذی. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آپ کا جو مجہول ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. یہ ہاں مشق کریں، جو حرف باریک ہے اس کو باریک کریں. ماشاءاللہ. جو گھر سے مشق کر کے آئے ہیں آج وہ سنائیں گے ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینا وهذا البلد. دوبارہ وطوری سینین. وطوری سینین. جی. وهذا البلد الامین. جی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ثم رددناہ اسفل سافلین. ٹھیک ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. جی. وما یکذبک بعد بالدین. ٹھیک ہے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. بأحکم الحاکمین. ماشاءاللہ.
وقت قلیل ہے اور سبق طویل ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ماشاء اللہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. یہ جو وَعَمِلُوا ہے یہ الف نہیں ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وعملوا الصالحات فلهم. یہ جو ہا ہے یہ بھی حلق والی آئے گی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ماشاء اللہ. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ماشاء اللہ جی. غنہ کے قواعد جاری ہیں. صفحہ نمبر 12. یہ قاعدہ جو ہم نے کل پڑھا تھا یہ قاعدہ ہے ادغام غنہ کے ساتھ اور ادغام بغیر غنہ کے. جو غنہ کے ساتھ ادغام ہے اس کو ویسے تو ادغام کے قواعد میں بھی پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن میں نے اس کو غنہ کے قواعد میں اس لیے شمار کیا ہے کہ غنہ کے سارے قاعدے ایک جگہ پر یکجا ہو جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر ادغام کے قواعد میں جا کے غنہ کو چھیڑیں. اس لیے میں نے اس کو یہاں یکجا کیا ہے. یہ قاعدہ یوں ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین جو کہ نون ساکن ہی کی آواز ہے، اگر اس کے بعد 4 حروف نون میم واو، نون میم واو یا یہ حروف آ جائیں تو وہاں پر غنہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اس کی مثالیں پھر دیکھیں من نعمت تو غنہ ہو گئی نا، نون کے بعد نون آ گئی غنہ ہو گئی. اس کے بعد دیکھیں پھر نون کے بعد نون ہے قلیلا نصفہ، یہاں بھی غنہ ہوگی. آگے دیکھیں من اور آگے مثلی ہی، نون کے بعد میم آ گئی تو وہ آواز میم میں کنورٹ ہو جائے گی. میم مثلی ہی مقاما محمودا ہدی من وال ہدی ورحمۃ من یفعل رجل یسعی لقوم یؤمنون. اب اس قاعدے میں جو استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، وہ 4 حروف ہیں. دنیا میں قاعدہ نہیں اپلائی ہو رہا، حالانکہ نون ساکن کے بعد یا ہے، لیکن یہاں آپ کو قرآن مجید میں شد بھی لکھی ہوئی نہیں ملے گی جو کہ ادغام کی نشانی ہے. اور قنوان میں دیکھیں نون ساکن کے بعد واو ہے، لیکن یہاں پر کوئی غنہ نہیں ہوگا، یہ واو پڑھا جائے گا قنوان. اسی طرح صفوان اور بنیان، یہاں بھی نون ساکن کے بعد یا ہے. یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ قاعدہ ادغام کا اپلائی نہیں ہوگا. اس کے بعد دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام، یہ 2 حروف جو کہ یرملون کے کل 6 حروف میں سے 2 ہیں. یہ ادغام کے کل کتنے حروف ہیں؟ 6. یرملون ان کا مجموعہ ہے، تو ان 2 حروف کے ساتھ ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. اس کی مثالیں دیکھیں. من ربہم خافضۃ الرافعہ من لدنک. اب یہاں بھی لام پڑھا جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا. من لدنک رزقا لکم خیر لہم. ان حروف کا مجموعہ ہے یرملون. اب اس کے بعد قاعدہ نمبر 6 ہے اقلاب. اس کو قلب بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی ہے تبدیل ہو جانا. قلب ویسے بھی تبدیل ہونے کو کہتے ہیں.
یہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون کی آواز میں تبدیل ہو جائے گی با، اور غنہ بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا۔ دیکھیں علیمن، یہاں تنوین آ گئی، من پر تنوین ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ تو یہ با میم میں جائے گی، کنورٹ ہو جائے گی، قلب ہوگا یہاں۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو یہاں چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ملے گی جو قلب کی نشانی ہے۔ تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ علیم بما، یہ نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جائے گی، من نہیں پڑھا جائے گا، مم پڑھا جائے گا۔ علیم بما، لیکن غنہ بھی ہوگا، علیم بما، میم جی لکھا ہوگا میم، من بعدی، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا میم ملے گا آپ کو۔ لیکن اس میں ایک لیکن سمجھ لیں، اگر تو آیت کے اندر قاعدہ ہے تو میم لکھا ہوا ہوگا، بعض اوقات ایسے ہوگا کہ دو آیات کو ملانے پر یہ قاعدہ اپلائی ہوگا، جیسا کہ ہم مشق میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ میں جب مشق کرواتا ہوں تو میری یہ طریقہ ہے کہ میں مشق کے ساتھ ساتھ قواعد اپلائی جہاں جہاں ہو رہے ہیں وہ قاعدہ ریپیٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ساتھ ساتھ ملیں۔ تو یہ قلب ہوگا من بعدی، اگر دو آیات میں یہ قاعدہ اپلائی ہوگا تو آیات کو ملانے پر ہوگا، لیکن اگر آیت کے ان بٹوین قاعدہ ہوگا تو وہاں آپ کو میم لکھی ہوئی ملے گی۔ صم بکم، یہ غنہ کی ٹپیکل آیت ہے، اس کی مشق بھی آپ کو کروائیں گے۔ بہت کم لوگ اس آیت کو صحیح پڑھتے ہیں۔ صم، پہلی غنہ کیا ہے؟ میم مشدد، صم، اس کے بعد قلب ہے مم، ویسے کیا ہے؟ سمن، بکمن، تو سمن کے بعد با آ گئی تو قاعدہ اپلائی ہو گیا قلب کا۔ تو یوں کریں گے سمم بکمن، سمم، دونوں غنہ ہیں، مم بکمن، اس کے بعد آخری قاعدہ ہے غنہ کا، اسے کہتے ہیں اخفائے شفوی۔ شفوی حروف کون سے ہیں؟ یہ ہم نے مخارج میں پڑھا ہے، میم، با اور واو، یہ تین حروف حروف شفوی کہلاتے ہیں جن میں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں میم کے بعد، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے گا تو وہاں بھی غنہ ہوگا، اسے اخفائے شفوی کہتے ہیں۔ اور اس کا قاعدہ دیکھیں، ہم، میم ساکن، بعد میں کیا ہے؟ تو غنہ ہوگا۔ پہلے کیا تھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد با، یہاں میم کے بعد با۔ ہم بھی، ہم بھی، آگے لفظ ملائیں گے تو یوں پڑھیں گے ہم بھی مؤمنین، ہم بھی مؤمنین، کنتم بہ، کن پر جو غنہ ہے وہ اخفا ہے نون کا، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا، تو وہاں اخفا ہوگا۔ اور اگلا قاعدہ کیا ہے؟ اخفائے شفوی، میم ساکن کے بعد با، کنتم بہ ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، یہاں پر غنہ کے قواعد مکمل ہوئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم مد کے قواعد شروع کریں گے، اور انشاءاللہ ان کو 3 نشستوں میں ہم
پڑھیں گے مد کے قواعد۔ اب آج کی مشق کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ آپ گھر میں جا کر مشق کریں گے۔ اب میں نے جو مشق آپ سے سنا کروں گا اس میں یہی کہا کروں گا کہ جو گھر سے مشق کر کے آئے ہیں وہ تشریف لائیں، تاکہ مجھے یہ محسوس ہو کہ کون کون گھر سے مشق کر کے آتا ہے۔ گھر میں مشق کے لیے آپ بیٹھیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جی اب آپ تیار ہو جائیں آج کی مشق کے لیے۔ سورۃ العلق، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کی جو سورتوں کے نام ہیں ان کو جو الف لام کے ساتھ ہیں وہ مکمل نام پڑھتے ہیں، اس کو سورہ علق نہیں پڑھنا آپ نے، سورۃ العلق، سورہ علق نہیں کہنا، سورۃ العلق، کیونکہ قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے وہ اس کے ساتھ جو سورت کا نام ہے ہم وہی پروناؤنس کریں گے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ساتھی اعوذ باللہ میں تیزی کر جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں ایسے نہیں پڑھنا، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری تجوید کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، حسن قرات کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ، قاف پر کیا ہے؟ قلقلہ۔ اقرأ، را پر جھٹکا ہے، اقرأ بسمی ربک الذی، اس کو ربے نہیں کہنا، ربک الذی خلق، ویسے کیا ہے خلق، لیکن وقف میں قاف سائلنٹ ہوگا تو قاف جب سائلنٹ ہوا تو قلقلہ آ گیا۔ اقرأ بسمی ربک الذی، الذی کو لمبا کریں گے، ربک الذی خلق، خلق الانسان، خلق الانسان من علق، من نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ تو یہاں کیا ہوگا؟ کون سا قاعدہ پڑھا ہم نے ابھی ابھی؟ غنہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھلا؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 6 حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، نون پڑھا جائے گا، غنہ نہیں ہوگا۔ من علق، من علق، قاف پر قلقلہ آئے گا۔ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم، الذی، الذی کو پھر لمبا کریں گے، الذی علم بالقلم، میم پر کوئی قاعدہ نہیں ہے، بالقلم، علم الانسان، انسانہ پر غنہ ہوگا، علم الانسان ما لم یعلم، کلا، مد کریں گے، کلا انل، نون شد والا آ گیا تو غنہ ہوگا، انل انسان، اب دیکھیں انسانہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہر دفعہ غنہ ہوگا، تو اسی طرح دہرائی ہوتی ہے قاعدے کی۔ آپ کو ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ یہاں اخفا ہے تو نون ساکن کے بعد سین آ گئی تو غنہ ہوگا، جہاں بھی سین آئے گی وہاں غنہ ہوگا۔ انسان لا یطغی،
جب رکیں گے تو یہاں مد نہیں کریں گے، صرف کھڑا زبر پڑھیں گے. جب اگلی آیت کے ساتھ ملائیں گے تو مد اپلائی ہوگی جو اوپر لکھی ہوئی ہے. مد منفصل مد کے قواعد میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. صرف یہاں یہ احتیاط ہے کہ مد صرف ملانے کی شکل میں ہے، ویسے صرف کھڑا زبر پڑھا جائے گا، یعنی مد اصلی. کلا ان الانسان لیطغی. طغی پر کیا ہے؟ آپ بتائیے طغی پر کیا ہے؟ دیکھیں تو طغی پر جب جزم ہوگی یعنی ساکن ہوگا تو کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. یہ قلقلہ کے قواعد میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. 5 حروف ہیں، قاف طا با جیم دال. یہ 5 حروف جہاں بھی سائلنٹ پڑھے جائیں گے قلقلہ آئے گا. تو یہاں پر لا یطغی، الرآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہا. ینہا میں دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ تو غنہ ہوگا یا نہیں؟ آپ بتائیں. نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ نون کے بعد ہا آ گیا، 6 حروف میں سے حلقی میں سے آ گیا. ارأیت الذی ینہا عبدا، با پر کیا ہے؟ قلقلہ. عبدا عبدا. اچھا دن کے بعد کیا ہے؟ الف، تو غنہ نہیں ہوگا، دن کا اظہار ہوگا. عبدا اذا صلی. اب اس کو ہم رواں تلاوت کریں گے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قلم کا قاف حلق سے آئے گا. الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی، الرآہ استغنی. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ را. تو کیا ہوگا؟ نہیں، ادغام ہوگا، نون نہیں پڑھا جائے گا، غنہ نہیں ہوگا. الرآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی. رجعہ میں جیم پر کیا ہے؟ قلقلہ. ماشاءاللہ. ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی،
أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق الله العظيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف